حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، آئیں گی جب فاطمہ، آئیں گی جب فاطمہ، حال پریشاں دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، روبرو بابا کے جب خاتون جنت آئیں گی، خالی جھولی سرور کونین کو دکھلائیں گی، بالرکی تھرائے گا، بالرکی تھرائے گا، محشر کا میدان دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدان دیکھنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محرم المبارک، محرم الحرام، قابل احترام، اور اس کی شان یہ ہے کہ یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شریعت کے لیے، اس نواسے نے، جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی کہ یہ حسین ایسا علیہ السلام ایسا کام کریں گے، میرا یہ نواسا، میرا یہ بیٹا ایسا کام کرے گا، سب کچھ لٹا دے گا، کسی چیز کی بھی کوئی تمنا، بس تمنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شریعت اور قرآن کی سربلندی کے لیے یہ میرا بیٹا سب کچھ قربان کر دے گا۔ تو یہ میرے نام کو، میری کتاب کو، میری شریعت کو، میرے دین کو، اسلام کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہمیشہ قائم دائم کرے گا یہ میرا بیٹا، اور یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، میں پہچانا جاؤں گا اس اپنے بیٹے کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے۔ محرم الحرام کی یہ 10ویں، کہیں 10 محرم ہے، کہیں نامی محرم ہے، تو اس حوالے سے بالکل چاہتے ہیں ہمیں یہ مہینہ، یہ دن آپ کا خون، آپ کی بیبیوں کی چادروں کا جو عفت ہے، پاکیزگی ہے، پاک دامنی ہے، اور ان کا صبر و استقلال، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو ان بچوں نے، ان گھر والوں نے، ان کی سسکیوں کے صدقے اور ان کے آنسوؤں کے صدقے، ان کی ہجرتوں کے صدقے، ان کی پیاسوں کے صدقے، ہم دعا کرتے ہیں سارے مل کر آپ اور میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر تو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق کے مودت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کے ولایت، حق کے امامت ادا کرنے کی، اور حق کے رسالت ادا کرنے کی، اور حق کی وحدانیت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول، اہل بیت اور دشمنان حسین علیہ السلام کے اوپر لعنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لعنت کرتے ہیں جنہوں نے ایذا پہنچائی محمد والے محمد کو اور آپ کے چاہنے والوں کو، وہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کن کے ساتھ آگے چلنا ہے اور اپنے گھر میں کن کا ذکر کرنا ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی میرے محترم ناظرین آیت ہے، سورۃ الکوثر ہے، اور پارہ نمبر 13 ہمیں زبانی یاد ہے۔ یہ پوری سورۃ 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 آیات یہ کربلا کی تفسیر ہے۔
کربلا میں جو کچھ ہوا یہ اس کی تفسیر ہے۔ یہ بی بی پاک سیدہ طاہرہ طیبہ مختومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب یہ بیٹی عطا فرمائی تو یہ صورت میں اللہ پاک نے آپ کو ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا، کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ ہے کہ دشمنوں نے تو آل رسول کو، وہ دشمن کوئی کافر نہیں تھے، عیسائی یہودی کچھ بھی نہیں تھے، وہ منافق تھے۔ مسلمانی کا کلمہ کا اور لباس کا پہن کے لبادہ اوڑھ کے وہ حکومت کے طلبگار تھے، وہ اپنی جو خواہشات کے طلبگار تھے، اور وہ دشمن اہل بیت تھے، دشمن مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، پس نماز کیجئے۔ نماز ہمیں اس گھرانے سے ہی ملتی ہے، اور جو کربلا میں سجدہ ہوتا ہے، جو کر کے دکھایا میرے امام حسین اور تمام حضرت زین العابدین اور اس گھر کے بچے نے اور ان کے ساتھیوں میں، اور قربانیاں جو یہاں دی گئی ہیں، قربانیاں وہ پوری دنیا میں کسی تاریخ میں قیامت تک یہ چیز نہیں ملتی۔ یہ قربانیاں اتنی جو شاندار اور اولو العزم ہیں کہ یہ پیاسے رہ کے بھی جو ہے وہ زندہ ہیں، یہ شہید ہو گئے پھر بھی زندہ ہیں۔ ان شانیہ کو هو الابتر، اور بے شک آپ کا دشمن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دشمن ہی نیست و نابود ہوگا، ابتر ہوگا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ کربلا کا یہ پیغام ہے، یہ جو سورۃ الکوثر کی تفسیر ہے۔ ہمیں قرآن سے دل لگانا ہے، ہمارے امام حسین علیہ السلام اور تمام اہل بیت اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ قرآن پاک میں یہی فرمایا کہ اس سے دل لگاؤ، اور ہمیں اس سے دل لگانا ہے، نماز کی پابندی کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے سے کسی کا دل نہ دکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے اور یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری میں تاجیل فرما، اور ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔